السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب سے لوکس کو قتل کیا گیا، جو مسلمانوں کے متعلق شہنشاہ کو بتاتا تھا اور مشورے دیتا تھا، تو ان کے لیے مسائل بڑھ گئے۔ قیصر روم کی اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی کہ مسلمانوں سے کیسے نپٹا جائے۔ پھر صبح ہوتے ہی قیصر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں امائے دین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز دانش مند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قیصر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں اربوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بہت کم ہیں۔ دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرا ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قیصر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہر کل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا دیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہر کل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ قیصر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہر کل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہوتا گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس سے خاص میں سننا پسند کروں گا۔ قیصر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہر کل اعظم، اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، قیصر روم نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو۔ تمہارے